جو مرتے ہیں وہ خود نہیں اٹھتے، وہ صرف میری آواز سے اٹھتے ہیں۔ آمین۔ سوئے ہوئے اٹھ جاتے ہیں شور سے، سوئے ہوئے اٹھ جاتے ہیں ماں باپ کی آواز سے، دبکے سے، لیکن جو مر جاتے ہیں وہ پھر ماں باپ کے شور سے نہیں، وہ بہن بھائیوں کے شور سے نہیں، وہ بیوی بچوں کے رونے اور چلانے سے نہیں، ان کو صرف اور صرف ایک آواز کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ہے یسوع مسیح کی آواز۔ آمین۔ گھر پہ آئے، جیسے گھر کے پاس پہنچے، کسی نے بتایا کہ یسوع آ گیا ہے، بہن گئی، جا کے سلام کیا اور کہنے لگے یسوع اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ اتنا ایمان تھا اس کا، لیکن یسوع اس کے ایمان کے لیول کو بڑھانا چاہتا تھا۔ جب کبھی آپ کی دعائیں سنی نہیں جاتی نا، جب دعاؤں میں ڈیلے ہوتا ہے، سمجھ لو کچھ بڑا ہونے جا رہا آپ کے لیے، اور وہاں آ کے بہت سارے لوگ یسوع کو چھوڑ جاتے ہیں، چرچ چھوڑ جاتے ہیں، پادری چھوڑ جاتے ہیں۔ لے پادری کا گھاٹا اٹ پٹ چلو پادری نکلتے ہیں، جڑے اٹا چلو نکلتے ہیں وہ پادری نہیں ہوتے، وہ پادری ہوندے ہیں، وہ دریاں پا کے پھرتے ہیں، تے جڑے پادری ہوندے ہیں جو بلائے ہوئے ہوتے ہیں وہ اٹا تھلوں نہیں نکلتے، وہ ہزاروں میں سے کوئی ایک ہوتا ہے، ہر کوئی نہیں ہے۔ آمین۔ وہ کوئی مسئلہ نہیں، کسی اور پادری کو چلے جاؤ گے، جاؤ کسی اور پادری، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کہا۔ فون کر رہے تھے، 2-3 لوگوں سے فون کروائے، لیکن ہم نے بس کہہ دیا نہیں آ سکتے، اور جو میرے چیلے ہیں وہاں پر وہ کوئی میرے سے بھی زیادہ بہت سخت ہے، نہیں جی ہو نہیں سکتا، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ انہوں نے کہا اچھا نہیں، ٹائم تو خیر ہے، ہمارے پاس تو ہے، ہم جا کے اس کی راہوں میں کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ جو یسوع کی راہوں میں کھڑا ہوتا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ چلے نہ، اس کو چلنا پڑتا ہے یسوع مسیح کے نام سے۔ آمین۔ ابراہیم کیا سمجھتا تھا کہ میں 100 سال کا ہو گیا ہوں اور سارا 90 سال کی ہو گئی ہے، اور 90 سال کی عورت کے بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، اور خدا کا کلام فرماتا ہے کہ سارا تو 90 سال کی تھی، لیکن خدا ابراہیم کے لیے پتھر سے اولاد پیدا کر سکتا ہے، عورت تو بڑی بات ہے۔ خدا قادر مطلق ہے، قادر مطلق ہے، قادر مطلق ہے، قادر مطلق ہے۔ جس کے پاس ایمان ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے، کچھ نہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ہم ایک بڑی مرجھائی ہوئی زندگی جیتے ہیں، روحانی بھی ہو جاتے ہیں، پھر بھی ہمارا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہے، ایسا آدمی نہ سمجھے کہ مجھے خداوند سے کچھ ملے گا۔ عید پینتیکوست، ابراہیم نے جب بیت قادی کی تو خدا نے ابراہیم سے کہا، پتہ کیا کیا خدا نے؟ کبوتر دیے اس کو، کبوتر لے، ان کے ٹکڑے کر کر کے ایسے پورے ایکڑ کے اندر پھیلا دے، اور گوشت کو، اور اس کے بعد جب کوے آئیں گے تو تو نے کووں کو ہٹانا ہے، کووں کو گوشت نہیں کھانے دینا۔ اگر تو کامیاب ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ تیری قوم 400 سال تک تیری نسل جو ہے وہ مصر کی غلامی میں جائے گی۔ ابراہیم اور کوے اڑاتے 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 گر گیا، جب وہ گر گیا تب خدا نے کلام کیا کہ 400 سال تک، کتنے سال تک؟ دیکھیں خدا وڈا دے، خدا دے کام بھی وڈے دے۔ 400 سال تک تیری قوم ایک ایسے بادشاہ کی غلامی میں رہے گی جو ان پر ترس نہیں کھائے گا۔ اور جب 400 سال پورے ہو گئے تو خدا نے موسیٰ کو بھیجا، اور موسیٰ اسرائیلیوں کو جب نکالنے لگا، جب فائنل ہو گیا کہ کل انہوں نے جانا ہے، تو خدا نے موسیٰ سے کہا کہ بے عیب برہ ذبح کرو، جتنے خاندان ہیں ہر خاندان کے حساب سے ایک برہ ذبح کیا جائے۔ آج تو لوگوں کے ایک مسئلہ ہوتا ہے، نہیں جی حالات صحیح نہیں ہیں، بس جدوں بھی پوچھو حالات نہیں صحیح، عید حالات صحیح نہیں، کوئی خوشی حالات صحیح نہیں، کوئی کنونشن آ گئی ہے حالات صحیح نہیں، کوئی پادری باہروں آ گیا حالات صحیح نہیں۔ میں اس صبح کے میسیج میں بتا رہا تھا کہ پولس کرنتھس کی کلیسیا کی تعریف کرتا ہے کہ تم آنے والے خادموں کی عزت کرتے ہو، اور عزت کا لیول بتا رہا ہے کہ اگر تمہارے بس میں ہوتا تو تم اپنی آنکھیں نکال کے مجھے دے دیتے، اس حد تک آپ مجھے پیار کرتے تھے۔
ہر خاندان ایک برہ لے کر آئے، کوئی غریب ہو امیر ہو، ہر خاندان ایک برہ لے کر آئے، اور اس برہ کو ذبح کرنا، اور ذبح کرنے کے بعد اس کا خون دروازوں اور چوکٹوں پر لگا دینا، اور کل رات میں مصر میں سے ہو کر گزروں گا اور مصر کے سارے پلوٹھے مار دوں گا، بادشاہ سے لے کر لونڈی تک اور جانوروں تک، پرندوں تک کے پلوٹھے مار دوں گا، لیکن اسرائیل کے پلوٹھے زندہ رہیں گے اور وہ میرے لیے مخصوص ہوں گے۔ اور تم نے کیا کرنا، صبح اٹھتے وہ فسح کا گوشت کھانا ہے، اور فسح کا گوشت کیسے کھانا ہے؟ کمرے باندھ کر، جوتے پہن کر، لاٹھیاں اپنے ہاتھ میں پکڑ کر، اپنا سامان اپنے کاندھوں پر اٹھا کے چلتے چلتے گوشت کھانا ہے۔ مصر کا مطلب ہے گناہ کا گھر۔ تم نے جیسے فسح کا گوشت کھاتے کھاتے باہر نکلنا ہے۔ فسح کے ذبح کے بعد، فسح کی قربانی کے بعد آپ کو مصر میں نہیں رہنا۔ اگر آپ فسح کی قربانی کے بعد مصر میں رہتے ہو تو آپ فسح کے بکرے کی توہین کرتے ہو، فسح کے برے کی توہین کرتے ہو۔ اور آج بھی کلام میں لکھا ہے اگر کوئی توبہ کرنے کے بعد گناہ کرتا ہے تو وہ خدا کے بیٹے کو اعلانیہ ذلیل کر کے دوبارہ مصلوب کرتا ہے۔ اور جب یہ ملک مصر سے نکل آئے اور جس دن فسح ذبح ہوا تھا اس دن سے لے کر 50 دن کے بعد یہ کوہ سینا پر آئے، اور 50 دن کے بعد خدا نے ان کو شریعت دی۔ 50 دن کے بعد خدا نے ان کو شریعت دی، اور جس دن خدا نے ان کو شریعت دی، خدا نے کہا کہ اس دن کو عید سمجھ کے منانا آپ نے، اور اس کو یہ عید پینتیکوست کا نام دیا۔ پینتیکوست کا مطلب ہے 50واں دن، یعنی فسح کے ذبح ہونے کے بعد 50واں دن، 50 دن کے بعد ان پر شریعت نازل ہوئی، خدا نے احکام دیے، اور خدا نے اس شریعت میں اسرائیل کو باؤنڈ کر دیا، اور خدا نے فرمایا کہ اگر تم اس شریعت پر عمل کرو گے تو تم زندگی میں کہیں ناکام نہیں ہوگے۔ اگر تم اس شریعت پر عمل کرو گے تو یہ شریعت تمہارے لیے، احکام تمہارے لیے غیر قوموں کے سامنے حکمت اور دانش ٹھہریں گے، اور غیر قومیں کہیں گی یہ کیسی مقدس قوم ہے کہ ان کا خدا اس قدر ان کے قریب ہے کہ جب پکارتے ہیں تو وہ ان کے پاس موجود ہوتا ہے۔ شریعت۔ پھر اسرائیل نے شریعت کے بارے میں لکھا ہے یہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، تجھے دن اور رات اسی کا دھیان رہے، تب تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور دخول کامیاب ہوگا۔ اب جب اسرائیل کو مصر سے چھڑایا تو خدا نے کہا کہ ہر فیملی ایک ایک برہ لے کر آئے، پر جب دنیا کو گناہ سے چھڑایا، جب تجھے گناہ سے چھڑایا، جب مجھے گناہ سے چھڑایا، جب تجھے گناہ سے چھڑایا تو خدا نے تجھ سے برہ نہیں مانگا، خدا نے اپنا برہ تیرے لیے مہیا کیا۔ خدا آپ تمہیں ایک نشان بخشے گا کہ تم ایک بچے کو چرنی میں کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ خدا نے خود تمہارے لیے ایک برہ تیار کیا اور وہ برہ یروشلم میں بھیجا۔ یہ ساری باتیں آپ سیکھ چکے ہو کہ وہ کیسے کھجوری اتوار پہ برے کی انٹری ہوتی ہے، اور پھر گڈ فرائیڈے اور یہ ساری چیزیں آپ جانتے ہو۔ تو برہ جب ذبح ہوا اس دن سے لے کر 50ویں دن روح القدس نازل ہوا۔ آج یسوع مسیح کو قربان ہوئے 50واں دن ہے۔ کتنے دن ہو گئے؟ 50واں دن۔ اور جب شاگرد سارے ایک جگہ جمع تھے تو لکھا ہے کہ انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آ کر ٹھہر گئی، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے۔ آج جیسے اسرائیل کو شریعت دی گئی ویسے کلیسیا کو روح القدس دیا گیا۔ پالوس کہتا ہے لفظ مار ڈالتے ہیں، ان کو لفظوں کی شریعت دی گئی، لفظ مار ڈالتے ہیں اور روح زندہ کرتا ہے۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ نئے عہد نامے کے لوگ، روح کے لوگ شریعت کی غلامی میں جانا پسند کرتے ہیں، صحیح ہے، اور کہہ رہے ہیں نہیں جی ہم تو بڑا جانتے ہیں خدا کی کلام کو۔ ایک پادری صاحب ہیں، مر گئے ہیں، اچھا ہوا ہے، وہ کہتے تھے کہ شریعت بنیاد ہے فضل کی، شریعت فضل کی بنیاد ہے، اگر نیچے سے بنیاد نکال دی جائے تو بلڈنگ کھڑی رہ سکتی ہے؟ نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح فضل
اگر شریعت نکل گئی بیچ سے تو فضل کھڑا نہیں رہ سکتا. اس عقل مند کو پتہ ہی نہیں کہ فضل کا مطلب کیا ہے. اور جب پادری صاحب کو فضل کا مطلب نہیں پتا تو کلیسیا کو کیا پتا ہوگا. اور آج اسی چرچ میں لوگ بائبل کالج چلا رہے ہیں جن کو اتنا نہیں پتا کہ فضل کی بنیاد کون ہے. فضل آج میرے ساتھ ایک حوالہ پڑھے. میں نے کہا تھا آپ سیکھیں گے کچھ. غلطیوں 3 باب اس کی پہلی آیت سے. غلطیوں 1 باب اس کی 3 آیت. جلدی جلدی پڑھیں. کیا لکھا ہے؟ آئے نادان غلطیوں. بس ختم. میں خود پڑھ لوں. گنگے لوگ. غلطیوں 3 باب اس کی پہلی آیت. اچھا غلطیوں بھی نہیں. آئے غلطیوں بھی نہیں. آئے نادان بے وقوف غلطی ہو. کس نے تم پر افسون کر دیا ہے. لوگوں کو چھوڑو. تم پر کس نے جادو کر دیا ہے؟ کیا تمہاری تو گویا آنکھوں کے سامنے تمہاری تو آنکھوں کے سامنے یسوع مصلوب ہوا تھا. پھر تم پر یہ جادو کہاں سے ہو گیا؟ آئے نادان غلطیوں. کس نے تم پر جادو کر دیا؟ کس نے تم پر افسون کر دیا؟ تمہاری تو گویا آنکھوں کے سامنے مسیح مصلوب ہوا. آگے میں تم سے صرف یہ دریافت کرتا چھوڑو آپ نادانوں بے وقوفوں پر میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں فائنل. وہ کیا ہے؟ میں تم سے میں صرف تم سے یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے شریعت کے اعمال سے روح کو پایا یا ایمان کے پیغام سے؟ شریعت کے اعمال سے پایا یا ایمان کے پیغام سے؟ غلطیوں کو پوچھ رہا ہے. آپ بتائیں آپ بھی غلطی ہے جو نادان نہ صحیح. یہ عقل مند بھی کوئی نہیں. ہم نے جو روح القدس پایا وہ شریعت پر عمل کرنے سے پایا یا ایمان سے پایا؟ ایمان سے پایا. آگے پڑھیں. کیا تم ایسے نادان ہو؟ کیا تم ایسے بے وقوف ہو کہ روح کے طور پر شروع کیا ایمان روح سے پایا اور عمل شریعت پر کرنا ہے. آپ جسم کے طور پر پورا کرنا چاہتے ہیں. ایمان جو روح جو ہے وہ ایمان سے پایا, کام ایمان سے شروع کیا اور جسم سے ختم کرنا چاہتے ہو, کیونکہ شریعت جسمانی, شریعت کے احکامات جسمانی تھے. کہہ رہا اتنے بے وقوف ہو کہ روح سے شروع کر کے آپ جسم سے ختم کرنا چاہتے ہو. روح القدس پا لیا ایمان سے کہ ہون جی شریعت پہ عمل کرنا ضروری ہے. اگر تسی نہ کیتا تو تہاڈی بنیاد نکل جائے گی, وہ اپنی بنیاد نکلی سی. آگے پڑھیں. کیا تم نے اتنی تکلیفیں بے فائدہ اٹھائی؟ اچھا اس میں کوئی وہ الجبرا نہیں ہے, کوئی سائنس نہیں ہے اس کے اندر, سیدھی بات. اس دن میں بھی پشین تھا تو وہ کچھ لوگ آئے کیتھولک کے بچے نوجوان تھے, وہ بڑے سرگرم ہے آج کل. تو مجھے کہنے لگے جب میں بائبل سمجھ نہیں آتی. میں نے کہا بائبل کو پڑھتے ہی نہیں, وہ بائبل تو خود بولتی ہے. آپ میں سے کتنے لوگ کمپیوٹر چلا لیتے ہیں؟ صحیح بات. آپ کو پتا ہے کمپیوٹر چلاتے وقت ہمیں کسی رہنما کی ضرورت نہیں ہوتی, کمپیوٹر خود گائیڈ کرتا ہے, ادھر جاتے ادھر جا. ایسا ہی ہے بائبل بھی وہی چیز ہے. آپ پڑھیں, وہ بتائے گی آپ کو کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. آگے پڑھیں. کیا تم نے اتنی تکلیفیں بے فائدہ اٹھائی؟ اتنی تکلیفیں بے فائدہ ہی اٹھائی ہیں, مگر شاید بے فائدہ نہیں. شاید بے فائدہ نہیں. بس جو تمہیں روح بخشتا ہے اور تم میں معجزے کرتا ہے, جو تم میں روح بخشتا ہے اور تم میں معجزے کرتا ہے, کیا وہ شریعت کے اعمال سے ایسا کرتا ہے؟ وہ شریعت کے اعمال سے ایسا کرتا ہے یا ایمان کے جو معجزے ہوتے ہیں, جو معجزے ہوتے ہیں. اب جیسے یہ جو معجزہ جمعے کو خدا کے روح نے رات 10 بجے کیا, اگر ہم اس کو کہتے میں تجھے حکم دیتا ہوں اس حکم کے مطابق جس میں لکھا کہ اپنے ماں اور باپ کی عزت کر, اس حکم کے مطابق جس میں لکھا ہے کہ سبت کے دن کو پاک مان, اٹھ جا, اٹھ سکتا تھا؟ نہیں نا, کیونکہ وہ احکام بیماروں کو اٹھانے کے لیے نہیں تھے, وہ احکام مردوں کو زندہ کرنے کے لیے نہیں تھے. میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ وہ دیکھ منہ گئی. تم نے یہ جو معجزے کیے دیکھے ہیں, یہ معجزے ایمان سے ہوتے ہیں, شریعت کے وسیلہ سے نہیں. آگے. چنانچہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی. چنانچہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا, شریعت نہیں. آگے.
बस जान लो कि जो ईमान वाले हैं वही इब्राहिम के फर्जंद हैं। हेलो, यहाँ दो तरह के लोग हैं, एक शरीयत वाले और एक ईमान वाले। यहाँ दो गाड़ियाँ हैं, एक शरीयत वालों की और एक ईमान वालों की। यहाँ दो कश्तियाँ हैं, एक शरीयत वालों की और एक ईमान वालों की, और तीसरी कश्ती कोई भी नहीं है। बस जो ज्यादा अक्लमंद हैं की हो रहे दुमा पे खिलोते हैं, तब तक ही खिलोते जब तक कश्तियां चलियां नहीं, ते जिधर चलियां ते तमाशा बन जाना। इन्ना होना की है तुहानू पता है, कश्ती एक ही जानी, एक शरीयत वाली कश्ती है और एक ईमान वाली कश्ती। शरीयत की कश्ती का ड्राइवर मूसा है और ईमान की कश्ती का ड्राइवर यीशु मसीह है। अब आपकी मर्जी है, जिधर दिल करता है चढ़े रहो, अगर एम ही खलोते रहना तो खलोते रहो, जब तक नहीं चलते चलन गया तो फिर जमाना वेखेगा। जेड़े कहते ना बुनियाद जी वो शरीयत है, वो तो बहुत बुरा हाल होता है। ईमान की बुनियाद शरीयत नहीं है, ईमान की बुनियाद ईमान है। आमीन। और इस ईमान के कोने के सिरे का पत्थर यीशु मसीह है। आमीन। इसकी कोई बुनियाद शरीयत नहीं है, खुद ही बुनियाद है। आगे बढ़े। और किताबे मुकद्दस ने पेशतर से ये जानकर, और किताबे मुकद्दस ने पेशतर से ये जानकर कि खुदा गैर कौमों को ईमान से रास्तबाज ठहराएगा, पहले ही से इब्राहिम को ये खुशखबरी दे दी कि तेरे बाय सब कौमें बरकत पाएंगी। आगे बस जो ईमान वाले हैं। अच्छा, अभी शरीयत नहीं आई तो वादा हो गया है, वादा शरीयत से पहले है। इब्राहिम की बरकत में ईमान वाले शामिल होंगे, ये वादा शरीयत से पहले। आगे बढ़े। बस जो ईमान वाले हैं वो ईमानदार इब्राहिम के साथ बरकत पाएंगे। जो ईमान वाले, जो ईमान की गड्डी पे बैठे हैं, वो इब्राहिम की बरकत पाएंगे, और जो शरीयत की गड्डी पे बैठे हुए हैं, क्योंकि जितने शरीयत के ईमान पर तकिया करते हैं, सुनो 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 सुनो, जो ईमान की गाड़ी पे बैठे हुए हैं वो इब्राहिम की बरकत में शरीक होंगे, और जो शरीयत की गाड़ी पे बैठे हुए हैं वो सब लानत के मोहताज थे। और जाके दसो जी पादरी कहते शरीयत को नहीं पढ़ना चाहिए, मेरे सामने तो कभी कोई आया ही नहीं। पढ़े क्या लिखा है फिर से, जो ईमान वाले, बस जो ईमान वाले वो ईमानदार इब्राहिम के साथ बरकत पाएंगे। ईमानदार इब्राहिम के साथ बरकत पाएंगे, क्योंकि जितने शरीयत के ईमान पर तकिया करते हैं, जितने शरीयत के अमाल पर तकिया करते हैं वो सब लानत के मुतहत हैं, लानत के अंडर हैं, लानत के कब्जा में हैं। हेलो, गड्डी दी भी खुदा ने खड़ी की थी, ऐ रोला ना कि शरीयत भी तो खुदा ने ही दी सी ना। असी कदों कह रहे हैं कि किसी होर ने दी है, असी भी कह रहे हैं खुदा ने दी है, पर खुदा ने दी क्यों में, खुदा ने दी किन्ने टाइम वास्ते सी, ये तो सीखना चाहिए ना। अच्छा, वो शरीयत वाली गड्डी खुदा ने खड़ी की थी, ईमान वाली किन्ने की थी? ईमान वाली गड्डी शरीयत तो भी पहलों की खड़ी, ईमान वाली गड्डी वाला वादा है, क्योंकि जो वादा है वो शरीयत से पहले का है। पर आगे चल जा, आगे जाके जब मैं आपको बताऊंगा ना शरीयत दी क्यों गई, फिर आपको समझ आएगी। आगे चुनाचा लिखा है कि जो कोई इन सब बातों के करने पर, चुनाचा लिखा है कि जो कोई इन सब बातों पर करने पर कायम नहीं रहता, जो शरीयत की किताब में लिखी हैं, वो लानती है। और ये बात ज़ाहिर है कि शरीयत के वसीला से कोई शख्स खुदा के नजदीक रास्तबाज नहीं ठहरता। क्या लिखा है? शरीयत कहती है कि जो मेरे हुक्मों पर अमल नहीं करता वो लानती है, और पौलुस कहता है कि शरीयत के वसीला से कोई बंदा रास्तबाज नहीं हो सकता, मतलब शरीयत के वसीला से बंदा सिर्फ लानती हो सकता है। हेलो, आओ इतने ही हो। अच्छा, ये ऐसा टॉपिक है, आप तो बच्चे हो, आप तो मम्मी डैडी हो, समझ जो कि बड़े गुरु हो तुसी, लेकिन आप कुछ भी नहीं जानते। ये टॉपिक ऐसा है कि पादरी दौड़ जाते चर्च छड़ के, नहीं जी हाँ जी किड़े नहीं मानते। पीटर यंगरन आया था, YMC में इस सेमिनार था, मैं यहाँ पढ़ रही था, पादरी नवीद मलिक तर्जमा कर रहा था, मैं इस्लामाबाद में था। तो जब उसने पहले सेशन लिया
تو پہلے سیشن میں اس نے پتا کیا کہا؟ جو پرانے عہد نامے پر جاتے ہیں، جو پرانے عہد نامے کو پڑھتے ہیں، جو پرانے عہد نامے کے وسیلہ سے برکت پانا چاہتے ہیں، یہ وہ کتے ہیں. ہلو، اور میں تے پتا تسی معصوم لوگوں میں بہت ساری گلاں کردا نہیں. وہ اس نے کہا یہ وہ کتے ہیں جو اپنی دم پکڑنے کے لیے گھومتے رہتے ہیں اور کبھی زندگی میں دم نہیں پکڑ پاتے. اور اس کے بعد جب چائے کا سیشن ہوا، نوید ملک نے سب سے پہلے مجھے فون کیا، شہزاد بھائی کہاں ہیں آپ؟ میں نے کہا میں تو اسلام آباد میں ہوں. کہنے لگا اتنے پیٹر ینگرن دے اندر پادری شہزاد دی روح آئی ہے. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا وہی تیرے فضل والا ٹاپک اس نے چھیڑ دیا، اور ایسا چھیڑا ہے اب چائے کے بعد 500 پادری دوڑ گئے. اور نے کہا نہیں یار، یہ مندے نہیں ایسی ہے غلط. شریعت کے بغیر بندہ کیسے کامل ہو سکتا ہے؟ شریعت تو خدا کا کلام ہے، لیکن خدا کا کلام کہتا ہے جتنے شریعت کے متحد ہیں وہ سب لعنت کے متحد ہیں. آگے پڑھے. کیونکہ لکھا ہے راست باز ایمان سے جیتا رہے گا. راست باز. اچھا، مارٹن لوتھر، میں وہاں پر ان کو لڑکوں کو جو کیتھولک کے یوتھ کو بتا رہا تھا کہ کیتھولک سے پروٹسٹنٹ کیوں نکلا. مارٹن لوتھر کون تھا؟ مارٹن لوتھر بھی فادر تھا. مارٹن لوتھر بھی کیتھولک کا فادر تھا. جس نے پروٹسٹنٹ بنایا وہ بھی کیتھولک کا فادر تھا. اس وقت لوگ کونیوں کے بل ہو کر، پہاڑی تھی 3 کلومیٹر اونچی پہاڑی، اس کے اوپر کونیوں کے بل، پیٹ کے بل ہو کے لوگ چڑھتے تھے، اور جو اس پہاڑی پہ جا کے سجدہ کرتا تھا اسے راست باز ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا جاتا تھا، گناہوں کی معافی کا سرٹیفکیٹ دیا جاتا تھا. تو مارٹن لوتھر کہتا ہے کہ میں نے جب یہ آیت پڑھی کہ میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا، تو کلک ہوا میرے دماغ میں کہ کلام تو ایمان سے راست باز کر رہا ہے، لیکن یہ ہمیں عمل کروا کے راست بازی دے رہے ہیں. کہنے لگا میں نے فادروں کی جو مین باڈی تھی اس میں جا کے یہ سوال کر دیا، انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. میں مین جو باڈی تھی اس میں چلا گیا، وہاں جا کے میں نے یہ سوال رکھا. آخر کار فائنل ہوا کہ مارٹن لوتھر کو کیتھولک سے نکال دیا جائے. اس نے کہا اب مجھے نکلنا پسند ہے، کیونکہ اب مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ گوڈے رگڑنے والی تعلیم کلام کی نہیں ہے. اگر ہم نے اپنی قربانیاں دے کر ہی نجات پانی ہے تو پھر یسوع کا سولی پہ چڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ پھر یہ پروٹسٹنٹ بنی اور کیتھولک سے الگ ہو گئی. یہ ایمان کی بنیاد تھی. جی آگے. اور شریعت کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں. ہلو، میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا اور شریعت کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں. تو شریعت والوں کا ایمان کے ساتھ کیا واسطہ ہوگا؟ جب پولس رسول ایمان کی بات کرتا تھا نا، جیل میں بند کر دیتے، کہتے ہیں ہماری شریعت کے خلاف بولتا ہے. شریعت کا ایمان والی بات سے کوئی واسطہ نہیں. تو ایمان والے اتر کے شریعت تے چڑھن دے نہیں، وہ دے بغیر کہ میں نجات ہو سکتی. آگے، شریعت کا ایمان سے کوئی واسطہ نہیں. آگے. بلکہ لکھا ہے کہ جس نے ان پر عمل کیا وہ ان کے سبب سے جیتا رہے. مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اب مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی، اس نے ہمیں مول لے کر، ہمارا فدیہ دے کر، ہمیں خرید کر، ہماری قیمت دے کر کیا کیا؟ شریعت کی لعنت سے چھڑا لیا. تے نہیں جی میں تے گوریاں کو تعلیم حاصل کیتی ہے، میں تے شریعت والی گڈی تے چڑھنا ہے. وہ ایک عورت تھی، وہ جاتی تھی ڈیلی اور جنگل سے لکڑیاں کاٹتی تھی تو اپنے سر پہ رکھ کے وہ گرمی میں سردی میں آتی تھی. تو ایک دن وہ اپنی وہ گٹھری اٹھا کے جا رہی تھی، گرمی بہت زیادہ تھی. ایک بندہ آیا پیچھے سے ٹرک لے کر، تو اس کے قریب آیا تو اس نے بریک ماری اور اس نے اس عورت سے کہا کہ ٹرک میں بیٹھ جا، تو گرمی بہت زیادہ ہے، سکون کے ساتھ بیٹھ جا، میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں تیری منزل پر. تو اس نے کہا بڑی مہربانی آپ کی، تھینک یو، آپ نے میرے لیے ٹرک روکا. وہ ٹرک پہ بیٹھ گئی، لیکن وہ جو گٹھری تھی وہ اس نے سر پہ رکھی ہوئی، سیٹ پہ بیٹھ کے بھی. اب تھوڑی گاڑی آگے چلی گئی تو اس ڈرائیور نے شیشے میں سے دیکھا کہ یہ عورت بیٹھی گاڑی میں ہے لیکن گٹھری اس نے اپنے سر پہ اٹھائی ہوئی. وہ واپس اترا، روک کے گاڑی، اس نے کہا کہ تجھے فائدہ کیا گاڑی میں بیٹھنے، یہ گٹھری تو نے اٹھائی ہوئی ہے، بوجھ تو نے اٹھایا ہوا ہے، اس بوجھ کو نیچے رکھ اور ریلیکس ہو کے بیٹھ. اس نے کہا نہیں، ساڑھے پیو دادی بھی گٹھری چوکو دے سی، گٹھری نہیں ایسی سٹنی. سمجھ آئی گل؟ بہت سارے لوگ ایمان کی گاڑی پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں
ਪੰਡ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲੱਦ ਦੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਗੱਠੜੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇ ਤੇ ਖੁਦ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਹਾਂ ਪਰ ਗੱਠੜੀ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ہے। آپ کو اس نجات سے کوئی فائدہ نہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں منہ لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے۔ یسوع ہمارے لیے لعنتی بنا تاکہ شریعت کی لعنت سے چھڑائے، اور ہم چھوٹ گئے، ایمان لے آئے۔ شریعت والے پتہ کون ہے؟ آپ کو پتہ جب یسوع نے صلیب پر کہا تمام ہوا تو کیا ہوا؟ ہیکل کا پردہ اوپر سے لے کر نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا اور خدا ڈائریکٹ ہو گیا۔ اور اب شریعت والے کیا کر رہے ہیں؟ ادھر سے پردہ پکڑتے ہیں، وہ ادھر سے لے کے آتے ہیں، پھر سلائی کرتے ہیں کہ خدا کو نہیں دیکھنا آپ نے، خدا پاک ہے۔ پھر پاکرو کی حضوری آتی ہے، پھر پردہ پاڑ دیں دی، اور پھر دوبارہ پردہ پڑھ کے سلائی کر دے رہی ہیں۔ نہیں شریعت کے بغیر کے نجات ہو ہی نہیں سکتی۔ اور جب پردہ سلائی کریں گے، جب پاک روح کا مسا آئے گا، پردہ پھٹے گا، کیونکہ خداوند کے فدیے نے پردہ پھاڑ دیا ہے، منہ لے کر ہمیں شریعت کی لعنت سے چھڑایا ہے۔ آگے پڑھیں۔ تاکہ مسیح یسوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے، اور ہم ایمان کے وسیلہ سے اس روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ ہوا۔ خدا نے ہمیں لعنت سے کیوں چھڑایا؟ تاکہ ہم ابراہیم کی برکت ایمان سے یسوع مسیح کے وسیلہ سے حاصل کریں، جس کا خدا نے شریعت سے پہلے وعدہ کیا تھا۔ اچھا، شریعت سے پہلے وعدہ کیا تھا کہ تیری نسل کے وسیلہ سے دنیا کی قومیں برکت پائیں گی۔ آگے پڑھے، کیا لکھا ہے؟ آئے بھائیوں میں انسان کے طور پر کہہ رہا ہوں، آئے بھائیوں میں انسان کے طور پر کہہ رہا ہوں، اگرچہ آدمی ہی کا عہد ہو، جب اس کی تصدیق ہو گئی تو کوئی اس کو بات، آدمی کا کوئی عہد ہو، آدمی کا کوئی ایگریمنٹ ہو، آدمی کی کوئی کمٹمنٹ ہو، جب اس کی تصدیق ہو جاتی ہے، سٹیمپ لگ جاتی ہے، تو پھر اسے کوئی بھی باطل نہیں کر سکتا، بس نہ اس میں کچھ بڑھا سکتا ہے۔ بس ابراہیم اور اس کی نسل سے وعدے کیے گئے، ابراہیم اور اس کی نسل سے وعدے کیے گئے، وہ یہ نہیں کہتا کہ نسلوں سے، سنیں، وہ یہ نہیں کہتا کہ نسلوں سے، بلکہ کیا کہتا ہے؟ جیسا بہتوں کے واسطے کہا جاتا ہے، بلکہ جیسا ایک کے واسطے تیری نسل سے، اور وہ مسیح ہے۔ تیری نسل سے دنیا کی قومیں برکت پائیں گی، اور مسیح کی برکت صرف ایمان سے قبول کی جا سکتی ہے، شریعت کا ایمان سے کچھ واسطہ نہیں ہے۔ آگے جائیں۔ میرا یہ مطلب ہے کہ جس عہد کی خدا نے پہلے سے، کہ جس عہد کی، جس وعدے کی، جس عہد کی، جس کمٹمنٹ کی خدا نے پہلے سے تصدیق کر دی کہ ابراہیم کے وسیلہ سے، ابراہیم کی نسل کے وسیلہ سے دنیا کی قومیں برکت پائیں گی، ڈن ہو گیا، سٹیپ کر دی خدا نے کہ دنیا کی قومیں نجات پائیں گی، دنیا کی قومیں اگر برکت پائیں گی تو ابراہیم کی نسل یعنی یسوع مسیح کے وسیلہ سے پائیں گی، بس۔ اور یہ شریعت کے آنے سے پہلے وعدہ ہوا، کمٹمنٹ ہو گئی ہے، تصدیق کر دی اس کی کہ دنیا نجات پائے گی تو یسوع کے وسیلہ سے، ابراہیم کی نسل کے وسیلہ سے، ایمان سے پائے گی۔ آگے پڑھے۔ اس کو شریعت 430 دیکھیں، کہہ رہا ہے جب ایک تصدیق ہو گئی، ایک وعدے کی تصدیق ہو گئی ہے، ایک ڈن ہو گیا ہے کہ نجات صرف ابراہیم کی نسل سے اور ایمان کے ذریعے سے ہے، تو اس کو شریعت 430 تو اس وعدے کو، اس تصدیق کو شریعت 430 سال کے بعد آ کر باطل نہیں کر سکتی۔ شریعت کو اس عہد کے ساتھ کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ ہم کس عہد کے ہیں؟ وہ ابراہیم کے ساتھ ہمارا لنک ہے۔ ابراہیم کی برکت اس کی نسل کے وسیلہ سے دنیا کی قومیں پائیں گی، اور وہ نسل یسوع مسیح ہے۔ کہہ رہا ہے 400 سال جب ایک دفعہ خدا نے تصدیق، آدمی کا تصدیق عہد ہو تو وہ توڑا نہیں جا سکتا، وہ باطل نہیں کیا جا سکتا، تو یہاں تو خدا نے عہد کیا تھا، تو 430 سال کے بعد شریعت آ کے اس عہد کو کیسے باطل کر سکتی ہے، اور وہ وعدہ کیسے لا حاصل ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اگر میراث شریعت کے سبب سے ملی ہے، وعدہ کے سبب سے نہ ہوئی۔ اگر میراث آسمان کی بادشاہی کی وراثت اگر شریعت کے وسیلہ سے ملی ہے تو پھر وعدے کے مطابق نہ ہوئی، اگر عمل کرنے سے ملتی ہے تو پھر وعدے کے مطابق نہ ہوئی،
لیکن मगर इब्राहिम को खुदा ने वादा ही की राह मगर इब्राहिम को खुदा ने वादा ही की राह से दिया था। बस शरीयत क्या रही? यह चलो अब मसला एंड हो रहा है, अब खत्म हो रही, क्योंकि केक आ गया। अब तो ये इतना कलाम स्टूडेंट है, केक में चक्रा केक आ गया। अब हम एंड की तरफ जा रहे हैं। एंड क्या कह रहा है? बस फिर शरीयत की है। अगर सारी बात ही ईमान की है, सारी बरकत ही उस वादे की है, वो वादे टप के उत्तों दी अगे आ गया है, तो फिर शरीयत क्या थी? सुने जी, शरीयत क्या थी? वो नाफरमानियों के सबब से बाद में दी गई। वो नाफरमानों के सबब से, कैसे? नाफरमानों के सबब से बाद में दी गई, ताकि उस नस्ल के आने तक रहे। मतलब फॉरएवर नहीं। हेलो, ये शरीयत फॉरएवर नहीं रह सकती। इसको सिर्फ 1500 साल के लिए खुदा ने बीच में डाला, क्योंकि उस नस्ल के, जिस नस्ल ने आना था, उस नस्ल के आने में 1500 साल रहते थे, बाकी थे। खुदा ने बीच में 1500 साल की शरीयत डाल दी, ताकि बेलगाम घोड़े के मुंह में लगाम दी जाए और इंसान किसी ज़ाबते में रह के 1500 साल गुजारे। जी, पर शरीयत क्या रही? वो नाफरमानों के सबब से बाद में दी गई, ताकि उस नस्ल के आने तक रहे जिसका वादा किया गया था। और वो फरिश्तों के वसीला से एक दरमियानी की मार्फत दी गई। अब दरमियानी एक का नहीं होता, मगर खुदा एक ही है। खुदा ने फिर भी एक दरमियानी बनाया। शरीयत वालों का दरमियानी मूसा को बना दिया, और ईमान वालों का दरमियानी ईमान का बानी बना दिया। आमीन। मतलब शरीयत वाले मूसा के जरिए खुदा तक जाते हैं, और ईमान वाले यीशु के जरिए खुदा तक जाते हैं। शरीयत वालों को मूसा की बताई हुई कुर्बानियां दे के खुदा तक जाना होता है, और ईमान वालों को यीशु की कुर्बानी के जरिए से खुदा तक जाना है। आसान क्या है? उधर क्यों लता रखियां? क्यों मरन का प्रोग्राम है? दोरी जी नैशनैलिटी ना ढाडी, ये तुहानू मारेगी। दोरी नैशनैलिटी वाले बड़े फराडी होंगे, ये मकार होंगे, 2 नंबर ही होंगे। अच्छा जी, आगे। बस क्या शरीयत खुदा के वादों के खिलाफ है? चलो अब पौलुस उनको बता रहा है। अब क्या कह, जब इतनी बात हमने कर दी शरीयत के बारे में, तो कह रहा है कि शरीयत खुदा के वादों के खिलाफ है? हरगिज़ ये बात नहीं है कि शरीयत खुदा के वादों के खिलाफ है। क्योंकि अगर कोई ऐसी शरीयत दी जाती जो जिंदगी बख्श सकती, ये देखो, खुदा ने ऐसी शरीयत दी नहीं। लोग समझते नहीं इस बात को। ये शरीयत निजात के लिए दी नहीं गई, जिंदगी के लिए दी नहीं गई। ये तो सिर्फ 1500 साल के गैप को पूरा करने के लिए दी गई। हेलो, 1500 साल तक, उस वक्त से लेकर यहाँ तक, यहाँ एक नस्ल ने आना था, और इस नस्ल ने क्या किया? यहाँ आकर खड़ा हुआ, निजात दी, और यहाँ से वहां तक एक पुल बना दिया कि वहां से आने वाले लोग पुल के जरिए से सीधे खुदा के पास आ गए। लेकिन यहाँ के लोगों को वो दरमियान चों हो गई, शहर के विचों दी बाईपास नहीं जाते, शहर के विचों दी होके जाने की आदत हो गई। तो शहर के जाके अक्सर फस जाते हैं, क्योंकि रश होता है। जो फस जाते हैं फिर कहते हैं खुदावंद तू रहम कर, खुदावंद तू ही रहम कर सकना है, खुदावंद हम तेरे बच्चे हैं, हम तुझसे भीख मांगते हैं, खुदा तेरी मिन्नत करते हैं, खुदा तेरे तरले कर रहे हैं, खुदा तेरे पैरी पहने हैं, साढ़े ते रहम कर दे, हुण सानू तेरे रहम की जरूरत है। उसने रहम नहीं किया, उसने रहम नहीं किया, उसने तुझे अपना बेटा बना लिया, ताकि तू रहम की भीख ना मांगे। बेटे मांगते नहीं हैं, बेटे पाते हैं। अब बेटे बन के भी गुलामी वाली जिंदगी बसर कर रहे हैं कि नहीं? पूरे बगैर शरीयत गुलामों के लिए होती है। अच्छा, मैं ये ना कोयटा जाने से पहले ये मैसेज एक था मेरे ज़हन में, मैं उसको देने चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं वापस आके दूंगा ताकि रेगुलर रखूँ इसको। अभी मुझे 10-12 मैसेज है जिनको मैं रेगुलर रखूँगा। आप जुमे को, हफ्ते एतवार को रेगुलर आएँ, मैं इस चीज़ों को रेगुलर करके आपको ये बड़े अच्छे तरीके से सिखा सकता हूँ, ताकि आप आज़ाद हो जाओ। आमीन। आगे पढ़े क्या लिखा है? तो अलबत्ता रास्तबाजी शरीयत के सबब से होती है।
البتہ کہہ رہا اگر کوئی ایسی شریعت دی جاتی جو زندگی بخش سکتی تھی تو پھر راست بازی شریعت کے وسیلہ سے ہوتی، مگر کتاب مقدس نے سب کو گناہ کا ماتحت کر دیا تاکہ وہ وعدہ جو یسوع مسیح پر ایمان لانے سنیں وہاں ابراہیم سے وعدہ کیا، 400 سال تک اس کی نسل غلامی میں رہی، جب خدا نے 400 سال پورے ہوئی 1500 سال باقی تھے، خدا نے ایک شریعت ایسے دی کہ اس 1500 سال میں جتنے بھی پیدا ہوں وہ شریعت کی وجہ سے گناہ کے تابع رہیں، گناہ کے متحد ہو جائیں، اور جو پچھلے ہیں وہ اس گناہ کی وجہ سے آزاد نہ ہو سکیں۔ یہ شریعت کسی کو آزاد نہ ہونے دے، پچھلوں کو آزاد نہیں ہونے دے رہی تو اگلوں کو نجات نہیں پانے دے رہی۔ کون؟ شریعت۔ پر جب 1500 سال ہو گئے پورے، تو عبرانیوں میں لکھا ہے غرض پہلا حکم، مطلب شریعت، غرض پہلا حکم کمزور اور بے فائدہ ہونے کے سبب سے منسوخ ہو گیا۔ لو پادری شرات کے اندر شریعت منسوخ ہو گئی ہے، کلام سے لکھا ہے میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ جو چیز پوری ہو جاتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے، جو کمٹمنٹ پوری ہو جاتی ہے نا وہ ختم، جو وعدہ پورا ہو جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ شریعت کو پورا کیا تاکہ ختم ہو جائے، جو کہا تھا نا تمام ہوا، وہ کیا تمام کیا تھا اس نے؟ شریعت کا ہر تقاضا تمام کر دیا اور تمام کر کے اسے باطل کر دیا۔ غرض پہلا حکم کمزور اور بے فائدہ ہونے کے سبب سے منسوخ ہو گیا، اس کی جگہ خدا نے بہتر امید رکھی جس کی وجہ سے ہم خدا کے پاس جا سکتے، اور وہ امید یسوع مسیح ہے۔ آگے پڑھیں۔ مطلب کتاب مقدس نے سب کو گناہ کے متحد کر دیا تاکہ وہ وعدہ جو یسوع مسیح پر ایمان لانے پر موقوف ہے ایمانداروں کے حق میں پورا ہو جائے کہ جو ایمان لائے وہ نجات پائے گا، جو مجھ پر ایمان لائے گا وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا۔ لوگوں نے کہا کہ جب یسوع نے زندگی کی روٹی میں ہوں، اسرائیل آگ گئی، وہ نہ آگے یہ کیڑی روٹی آئی ہے، یہ موسیٰ نے بڑھا ہے، موسیٰ نے ہمیں من کھلایا، انہوں نے من دا بڑا فخر سی، موسیٰ نے ہمیں من کھلایا، تو یسوع نے کہا انہوں نے من کھایا اور مر گئے۔ اگر ایسا من آسمانی سی تو مرے کیوں سی؟ ہے جی، وہ من کھا کے بھی مر گئے، پر کہہ رہا ہے جو یہ روٹی کھائے گا جو میں جہان کے لیے دیتا ہوں، جو یہ روٹی کھائے گا وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا۔ تو پھر تیرے من سے زیادہ زندگی کس روٹی میں ہوئی؟ یسوع مسیح۔ آمین۔ جیسی روٹی یسوع مسیح نے کھا لینے ہیں، پھر کہنے نہیں تھوڑا جا من میں کھانا ہے، کیونکہ وہ تے مرتبان چے پیا ہے، وہ تے موسیٰ دے مرتبان چے پیا ہے، جے موسیٰ دے مرتبان چے من پیا ہے تے موسیٰ دے صندوق دے وچ موسیٰ دی لاٹھی بھی پئی، خالی پانی بھی پیا لاٹھی بھی پئی، تے موسیٰ لاٹھیاں مار مار کے لک ٹیڑے بھی کردا سی۔ بھیڑ بکریاں طرح اوہی برا پیس کے، جنہوں نے سونے دا برا بنوایا سی، اوہی برا پیس کے پانی چ ملا کے تے شریعت والے نو پیایا، کہ تمہیں وہی پین چلی ہے، نہیں مجھے بغیر زندگی نہیں۔ لیکن میں آپ کو کہتا ہوں اوتھے صرف جا کے سوٹے کھاؤ گے، اوتھے موسیٰ دا سوٹا پیا، یسوع دے لہو چ زندگی۔ وہاں شریعت کہتی تھی صرف گوشت کھانا ہے، خون نہیں پینا، خون نہ پینے کی وجہ کیا تھی؟ خون میں زندگی ہوتی۔ یسوع مسیح نے کہا کہ میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے، میں اپنی زندگی آپ کو دیتا ہوں، پانی گوشت نہیں۔ دیکھیں پہلے زمانے سے پادری اور ٹکیاں کھوا دیتے سی کلیسیا کو کہ خون آپ پی جاندے سی، تسی بھی وہ شکین سو، لیکن یسوع مسیح نے روٹی بھی دی، اور خون روٹی اس کی زندگی ہے، اور روٹی اس کا بدن ہے، اور خون اس کی زندگی ہے، اسے خون دیا تاکہ تم زندگی پاؤ۔ آمین۔ آگے پڑھیں۔ ایمان کے آنے سے پہلے 1500 سال تک شریعت کی ماتحتی میں ہماری نگہبانی ہوتی تھی، مگر اور
उस ईमान के आने तक जो ज़ाहिर होने उस ईमान के आने तक जो ज़ाहिर होने वाला था उसी के पाबंद रहे। हम शरीयत को रोते धोते मांगते रहे। बस शरीयत मसीह तक पहुंचाने को हमारा सुने शरीयत मसीह तक पहुंचाने को हमारा उस्ताद ठहरी। आगे ताकि हम ईमान के सबब से रास्तबाज ठहरे। मगर जब ईमान आ चुका तो हम शरीयत के मोहताज ना रहे। मूसा की गड्डी पे बैठे हैं, लेकिन जो यीशु की गड्डी आके लग गई, जो यीशु की गड्डी आके लग गई तो फिर मूसा की गड्डी तो उतर के ओके मूसा जी बाय बाय, असी ईमान की गड्डी पे जा रहे हैं। जो एन जेड़े खड़े ना उन्हां नाल बहुत भैड़ी होने वाली। और पूछा तुम कहना नहीं असी तो ईमान की गड्डी से बैठे हाँ, असी तो ईमान की गड्डी से बैठे हाँ, बस एवं जान के कभी कभी मूसा की गड्डी देखने जाने तेन बड़ी तंगी वो गड्डी देखने के तुम बड़े शौकीन हो। नहीं नहीं मैं पुराना यात्रानामा वैसे ही पढ़ना चाहनी हाँ, मैं देखना चाहनी हाँ कि की देखना चाहनी हाँ कि शमसून ने इश्क किवें कीता और उसे की देखना चाहनी। कहते तुम बियाबान में क्या देखने गए थे? हवा से हिलते हुए सरकंडे को देखने गए थे। आए सांप के बच्चों, तुम्हें किसने चेता दिया कि आने वाले गजब से भागो? क्यों जाते हो बार बार? पता जब मिस्र के पलौठे मार रहा था तो इसराइल को मना किया था कि खिड़कियां दरवाजे बंद करो, इसको देखना नहीं है, देखोगे तो फंसोगे। ईमान के आने से पेशतर हमारी निगहबानी शरीयत में होती थी, पर जब ईमान आ चुका तो हम शरीयत के मुताबिक ना रहे। मगर ईमान आ गया तो हम उस्ताद के मुताबिक ना रहे। शरीयत उस्ताद है, पर जब हम अपनी मंजिल पर, शरीयत क्या चीज़ है? शरीयत साइन बोर्ड है। शरीयत साइन बोर्ड है। यहाँ से गाड़ी 80 की स्पीड पे लेके जाओ क्योंकि आगे खतरनाक मोड़ है, गाड़ी स्पीड कम करो। आगे से आप राइट साइड जाओगे तो मुल्तान आएगा, और अगर लेफ्ट साइड पे जाओगे तो वहाँ आपको रहीम यार का आएगा। अब फैसला आपने करना कहाँ जाना। अब सारे साइन करते 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 आप अपने घर पहुँच गए। यहाँ आके आप कह रहे हैं, लोग कहते हैं सफ़र कैसा? सफ़र तो ठीक है, पर वो जो साइन बोर्ड था ना उसके बगैर कोई ज़िंदगी नहीं। घर बैठिया भी वो साइन बोर्ड के बगैर मैं नहीं जी सकता। वो साइन बोर्ड बहुत अच्छा है, उसके बगैर तो मैं रह ही नहीं सकता। की करना उन्होंने कि एडी तंगी से साइन बोर्ड थले बैठा रही था कि नहीं मैं तेरे बगैर रह नहीं सकता। साइन बोर्ड शरीयत वो क्या है? थर्मामीटर है। शरीयत थर्मामीटर। थर्मामीटर का काम क्या होता है? टच चलाया, थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने क्या, बुखार 105 हो गया, उन्हें क्या थर्मामीटर में दे दे। मरीज ने क्या, डॉक्टर ने ये करना कि मैं मुंह छुपाना है, क्यों? इतना मैंने शिफा मिल जाएगी। वो थर्मामीटर मुंह छुपा के 1.5-2 घंटे बैठा रहे, उन्हें शिफा मिलेगी? ऐसी ये शरीयत तुम पढ़ के बैठे हो, वो थर्मामीटर है, उन्हें दसता कि तुम लानती हो। उसे बता दे तुम लानती, प्यो दादे तो लानती, प्यो दादे भी लानती, तुम भी लानती। शरीयत ने बता दिया। अब यीशु कहता है इधर आ, मैंने तेरी लानतों का फिदिया दिया। आमीन। उसने तुझे लानती बनाया, मैंने तुझे लानत से छुड़ा लिया, मैंने तेरी लानतों का फिदिया दिया है। और असं कहने हैं यीशु तो ठीक है, पर उसके बगैर भी तो जिंदगी नहीं है। उन्हें दसिया सी ना सी लानती हैं। कितने लोगों को समझ आ रही? इधर पेंटिकोस्ट की समझ आ रही? आज समझ आई होगी तुहानू। आगे पढ़े। क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीला से जो मसीह यीशु में है ईमान बेटे बनाता है, शरीयत गुलाम बनाती। ईमान बेटे बनाता है। पता जब एक सामरी और यीशु मसीह के पास आई अपनी बेटी से दुआ करवाने के लिए, तो यीशु मसीह ने कहा कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना रवा नहीं। लड़के का क्या मतलब है? नहीं, लड़के का मतलब बेटा नहीं है। आप वो उसकी वो देखें, लौकात देखें, लड़के का मतलब है गुलाम। लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना रवा नहीं। फिरोजल लुगात को देख लेना, मैं बिब्लिकल लुगात के मुताबिक आपको बता रहा हूँ। लड़के का मतलब है गुलाम, क्योंकि शरीयत गुलाम पैदा करती। और टाइम काफी हो गया, पैंट शायद नींद आ रही है,
تو ہوں میں زیادہ ٹائم نہیں لاؤں گا، ختم کراں گا. تو خداوند نے چاہا تو فرائیڈے کو یا سنڈے کو میں آپ کو بتاؤں گا کہ شریعت والے کیسے غلام ہیں اور فضل والے کیسے بیٹے ہیں. آمین. اچھا جی، اور کیا لکھا ہے؟ اور جو مسیح یسوع میں ہیں وہ خدا کے فرزند ہیں، اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح کو پہن لیا. نہ کوئی یہودی رہا، نہ یونانی، نہ کوئی غلام، نہ آزاد، نہ کوئی مرد، نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو. اور اگر مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل اور وعدے کے مطابق وارث. یسوع مسیح کے لیے زوردار تعریف. آمین. گڈیاں دو نے، کشتیاں دو نے، راما دو نے، تے دونوں ایک منزل تے نہیں جاندیاں. دونوں ایک منزل الگ الگ ہے، راما الگ الگ ہے. ایک گڈی صرف اس مقصد واسطے دیتی ہے. ہلو سنیو، آقا نہیں پتا، آقا میں تجربہ ہویا، نواں تجربہ ہویا. اتھوں پشین تو چڑھے تین کراچی لے کے جا رہے ہیں، تے اب چوکی آ کے اتارتا جیسی بس اتنے ہی جانے ہیں. اتنے نے لب جڑ کے دوسری گڈی لئی کہ ہوں میں سراب کوٹ جانا ہے. وہ آ کے یوسف کوٹ پیچھے ہب چوکی دے لگ گئی، انہیں روک دی کہ اسی بس اتنے تک ہی آنے ہیں. اتوں پھر ایک نویں گڈی کرا کے گھر پہنچیا. یہ موسیٰ والی گڈی چلتی ضرور ہے پر صرف اتوں تک آتی ہے جتھے یسوع کھلوتا ہے. اتوں آ کے سواریاں اتار دینی، اگے کہتے ہیں یسوع دے ایمان لیاؤ تے نجات پاؤ. موسیٰ دی گڈی شریعت تو شروع ہوئی، آج شریعت ملی، آج سے موسیٰ کی گڈی سٹارٹ ہو گئی اور چلی 1500 سال تک چلتے چلتے یسوع کے پاس آ کے رک گئی. اس نے کہا میرا آخری سٹاپ یہ ہے، آپ اترو، آگے جو گاڑی کھڑی ہے اس پہ چلو. اب دسو اگر ہب چوکی تو نہ اترتا کہ نہیں میں بھائی کوئٹہ والی گڈی تے بیٹھا ہوں، میں تے کراچی جانا ہے. ایک کدی زندگی میں کراچی پہنچ سکتا ہے، واپس کوئٹہ نہیں جا سکتا سی، پر اگے نہیں سی جا سکتا. اگے جانے واسطے اگلی گڈی تے بہنا پائے گا. تے اگلی گڈی تے بہ کے کہو کہ نہیں ایک رسی دے نال پچھلی گڈی بند اور ٹوشن کر لو تاکہ جو اگلی گڈی چلے پچھلی پیچھے پیچھے چلتی رہے. اس گڈی کا ٹوشن ختم ہو گیا، غرض وہ کمزور اور بے فائدہ ہونے کے سبب سے ختم ہو گئی، منسوخ ہو گئی. اس کی جگہ ایک نئی گاڑی کھڑی کی ہے. جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ گلزم پھیرایا جائے گا. جتنے مجھ پر ایمان لائیں گے وہ زندگی کے وارث ہو جائیں گے. جس نے مجھے قبول کیا اس میں سے خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. آمین. تو عید پینتیکوست کے روز جب شریعت نازل ہوئی اور عید پینتیکوست کے روز ہی روح نازل ہوا. پہلے لوگ شریعت کو قبول کرتے تھے تو خدا کی قربت نصیب ہوتی تھی. اب روح کے موافق چلو گے تو جسم کی خواہشوں کو ہرگز پورا نہ کرو گے. جتنے روح کے مطابق چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے. کتنے لوگ کو سمجھ آ گئی؟ میری گھنٹے ڈیڑھ دی محنت کا کوئی فائدہ ہے؟ کتنے کہتے ہیں ہوں سانو فائدہ ہو گیا ہے، ہوں اسی پچھلی گڈی تے نہیں چڑھاں گے. ایویں منٹ بعد اتر کے آ جاندے نے جی اے بھی ساڈی گڈی ہے، اے بھی تو ساڈی ہے نا. یہاں ایک میرا دوست تھا، وہ اسلام آباد چلا گیا، مسلم تھا مولوی. اس نے مجھے فون کیا شہزاد بھائی کہاں ہیں آپ؟ میں نے کہا میں گھر پہ ہوں، آئیں ذرا کچھ دوست آئے ہیں تو آپ سے ملانا ہے. میں چلا گیا اسی گلی میں آگے رہتا ہوں. تو جیسے میں اندر گیا تو ایڈیاں بڑیاں داڑھی والے ایڈے چڑے جوان 15 کو مولوی بیٹھے، پورا بھریا انہوں نے کمرہ. تو میں جیسے دروازے کے پاس گیا تو میں نے اندر دیکھا تو سلام کیا. تو اس نے ان کو کہا کہ یہ میرا دوست ہے شہزاد بخش اور یہ ریئل کرسچن ہے. کیا پہچان ہے؟ ریئل کرسچن، حقیقی مسیحی ہے. آگے گیا، سب سے سلام کیا، بیٹھ گیا. تو نہ پانی نہ شانی، ایک پڑھیا لکھیا سیانا میرے کہنے لگا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا سر. انہوں نے کہا تھا کہ شہزاد بخش ریئل کرسچن ہے اور ریئل کرسچن سے بھی آپ نے ایک ہی سوال کرنا تو فائدہ کیا؟ کھل کے سوال کرو.
اور ایک بات یاد رکھنا کہ میں حقیقی مسیحی ہوں. 3-4 سوال کیے. ایک سیاح میں آج امریکہ سے آیا, میں نے کہا چلو تسی دسو. کہندا جی کرسچن دی بائبل دے شراب پینا جائز. میں نے کہا اچھا کس کتاب میں؟ بائبل میں. میں نے کہا بائبل تو کتابوں کا مجموعہ ہے. بائبل بیسیکلی کوئی کتاب تھوڑی ہے. بائبل تو بہت ساری کتابوں کا مجموعہ ہے. توریت, زبور, انجیل, صحائف الانبیاء, یہ مل کر بائبل بنی ہے. آپ کس کتاب کی بات کریں؟ کہنے لگا میں توریت کی بات کر رہا ہوں. توریت میں لکھا ہے کہ شراب پینا جائز ہے. تو میں نے کہا بھائی ہم تو کرسچن ہیں, ہم تو انجیل کو مانتے ہیں, ہمارا توریت سے کیا ہوا؟ ہم تو انجیل کو مانتے ہیں, انجیل میں لکھا ہوا ہے. کہنے لگا نہیں انجیل میں ایسی بات نہیں لکھی. تو میں نے کہا پھر آپ انجیل کو مان لو, انجیل کنفرم ہے, انجیل میں نہیں لکھا ہوا. 5-4 سوال کیے. اس کے بعد میں نے کہا اتنے سوال آپ نے کیے, ایک تو مجھے میرا بنتا ہے. میں نے ایک ہی سوال کیا تو اس کے بعد اس نے صلح کروانی شروع کر دی. اور نہیں چھوڑو جی کوئی سیاست کی گل کر رہے ہیں, کیونکہ پتہ چل گیا کہ ایک ہی سوال یہاں 15 سوالوں کے اتنے پا رہا ہے. میرا یسوع مسیح جب کوئی یسوع سے سوال کرتا تھا تو یسوع ایک سوال کے 10 جواب دیتا تھا تاکہ لوگوں کا منہ بند ہو جائے. تو اگر کوئی یسوع سے سوال کرتا تو یسوع ایسا جواب دیتا تھا کہ دوبارہ کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہیں کرتا تھا. اور اگر یسوع کسی سے سوال کر دیتا تھا تو دی ماں مر جائے پر ان جواب نہیں سی ہوتا. ایک ایماندار کو بھی یسوع کی مانند ہونا چاہیے. ہیلو, ساڑھے سوال ایڈے کچے نہیں ہونے چاہیے کہ سوال کرو تو کسی کو جواب آ جاوے. ویسے ایک مستانہ ماحول ہے, پیار محبت کا ماحول ہے, تو ایک الگ بات ہے. پر جب عالمانہ بات ہوتی ہے پھر لیول کچھ اور ہوتا ہے. آپ کو روح کے وسیلہ سے خدا نے روح کا علم بخشا ہے. روح کا علم جسمانی علم سے زیادہ پاورفل ہے. لیکن ہم جسمانی علم والوں سے بڑے ڈرتے ہیں کیونکہ ہم روح میں کامل نہیں ہیں. جب ہم روح کے علم میں کامل ہیں تو پھر ہمیں کسی انسان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے سوال کا کوئی جواب نہیں دے سکتا, کیونکہ یسوع مسیح نے فرمایا میں تم سے زمین کی باتیں کی تو وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئی, آسمان کا کوئی سوال کر دے تو وہ تمہاری سمجھ میں کہاں سے آئے. آمین. کتنے لوگ آج کا میسیج ان کو سمجھ آیا؟ پاک روح کہہ رہا کیسے پایا, شریعت کے عمل سے یا ایمان سے؟ تو اگر ایمان سے شروع کر کے آئے نادان غلطی ہو, آئے نادان بٹائیا بال والو, تم پر کس نے جادو کر دیا؟ تم پر کس نے اپنی پھوتنیاں چھوڑ دی کہ تمہیں ایمان سے شروع کر کے اب شریعت سے پورا کرنا چاہ رہے ہو؟ شریعت والی بس آسمان تک نہیں جاتی. اس کا سفر صرف 1500 سال تک کا تھا, اس کے بعد یہ رک گئی ہے. اس کی ساری سواریاں اتار کے آگے چلی گئی. اور پھر یسوع مسیح نے یہاں فدیہ دینے کے بعد ایک پل بنا دیا, اور پل کے پیچھے فدیہ دینے کے بعد خدا ان پل کے ذریعے سے واپس گیا. جب واپس گیا نا, ہلو, یسوع مسیح کا میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس اللہ خانہ کی نہیں ہیں, مجھے ان کو بھی لے کے آنا ہے. ان کو لینے کے لیے یہاں جب یسوع مسیح نے فدیہ دیا تو اس 1500 سال کے عرصے کے اوپر ایک پل بنا دیا. واپس گیا کہاں؟ ابراہیم کی گود میں. کہاں گیا؟ ابراہیم کی گود میں. ابراہیم کی گود کہاں تھی؟ پاتال کے اندر, جتنے آج کسی لوگوں کو بھیج دیو. پادری آج یا مر گیا نا, انہوں خدا ابراہیم کی گود دے وچ بھیجے. وہ گھر والے ہون نا چنگے لکھن تینوں ہی بھیجے خدا. تو خداوند نے وہاں سے لے کر وہاں تک ایک پل بنا دیا, اور جتنے پاتال میں ابراہیم کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے, شیطان کے قبضہ میں تھے, ان سب کو کلام سنایا. اور جب انہیں خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیا تو ان کو اٹھتے بائی پاس لا کے آسمان پہ چڑھ گیا اور شریعت کو نیچے دبا دیا. اب نجات پانے کے لیے ہمیں شریعت پر عمل کرنا ضروری نہیں, ہمیں بائی پاس جانا ہے. اب جس پر عمل ہی کرنا ضروری نہیں ہے تو اس کو پڑھنے سے کیا فائدہ؟ میں پہاڑ گیا تو پادری نے اتنی بڑی بائبل رکھی, تو مجھے کہنے لگا, میں دعا کر رہا تھا تو خدا نے مجھے رویا میں دکھایا ایک ہرے رنگ کی کتاب تھی, ایک ہرے رنگ کی کتاب تھی, تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا انجیل مقدس. پر شکر ہے میں ادوں دا اج بھی پرانا یاد نامہ پڑھن لیا. خدا نے دکھایا پھر بھی سمجھ نہیں آئی. وہ بھی خدا کا کلام ہے. ہم کب کہتے ہیں وہ خدا کا کلام نہیں ہے, لیکن وہ خدا کا کلام صرف 1500 سال کے لیے تھا, اور یہ کلام ابدیت کے لیے ہے.
اگر روح کے موافق چلو گے تو جسم کی خواہشوں کو ہرگز پورا نہ کرو۔ خداوند آپ کو برکت دے، اور جن کی واقعی آج عید پینتیکوست کی برکت ملی ہے، جن کو وہ اپنا ہاتھ دکھائیں۔ واہ، کلام کی سمجھ آئی ہے، تازہ ہوئے ہیں، آئندہ اس گڈی تے نہیں چڑھنا۔ وہ دے شیشے بھی ٹوٹے نے، اے سی بھی کونی، ٹائر بھی ہمیں گڑے پے نے، پھر اتنی چڑھ بھیجی، اتنی چڑھ جانا ہے۔ کیوں؟ پرابلم ہے کہ ساڈا پیو دادا بھی اتنے چڑھے سی، پیو دادا بھی اتنے چڑھے سی۔ جنہوں اپنے پیو دادے دی 5ویں پشت کا نام ہوتا ہے، 5ویں دادے دا، وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ مطلب باپ کا نام، پھر دادے کا نام، زائدہ ہم پورا پریشر دے رہی ہے اپنے دماغ سے، پر نہیں یاد ہونا ہے، مجھے پتا نا، لیکن میں 10 پشتوں کے نام بتا سکتا ہوں۔ بابے نندا سنگھ کے جہاں سے ہم کنورٹ ہوئے تو اس کے بعد 10 پشتیں اور ہیں، مجھے یاد ہے۔ کیوں یاد ہے؟ میں نے سیکھا ہے، لیکن مجھے پتا ہے، میں اس بات کو جانتا ہوں کہ ہم جو نجات کے دائرے میں آئے، بابا نندا سنگھ ہمیں لے کر آیا۔ پہلا بابا نندا سنگھ تھا جس نے خدا یسوع مسیح کو قبول کیا۔ مطلب کہ ہم پرانے کرسچن ہیں، نئے نہیں ہیں، ہم نے بہت پہلے یسوع مسیح کو قبول کیا تھا، لیکن خدا کی تعریف ہو، آج ہمیں حقیقی مسیحی کے نام سے لوگ پکارتے ہیں۔ ہم لوگوں سے نہیں ڈرتا ہے، لوگ ہم سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ہم روح کے محتاط ہیں، شریعت کے نہیں۔ محتاط کرتے ہیں تابعدار کو۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آئے اپنے سروں کو جھکائیں اور اس برکت کے لیے دعا کریں۔ مختصر دعا کریں گے بھائی ارشاد کے ساتھ مل کر۔ خدا باپ تہ دل سے شکر گزاری کرتے ہیں میرے خدا آج کے کلام کے لیے، بابرکت کلام کے لیے میرے خدا، اور خدا تیرے بندہ کے لیے جس کے وسیلہ سے خدا باپ آج تو نے اپنے لوگوں سے کلام کیا، بڑی شکر گزاری کرتے ہیں میرے خدا۔ وہ کلام جو خدا تیرے لوگوں کی ضرورت تھی میرے خدا، اور خدا تیرے لوگوں نے خدا اس کلام کو